بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں این قصے پارینہ را. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین متین کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. تو جیسے ہر چیز کی حفاظت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جس کو آپ لوگ دنیا کے کاموں میں خوب جانتے سمجھتے اور برتتے ہیں، ایسے ہی دین کی حفاظت اور اس کی اشاعت کے بھی کچھ اسباب ہوتے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ 7 چیزیں ہیں جن کے بغیر آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ 7 چیزیں نہ ہوں تو آدمی ایک چیز کا بھی اگر انکار کرے گا تو وہ مومن نہیں ہے. اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ مومن نہیں ہے. وہ دنیا میں چاہے اخباروں میں اپنے کو چھاپے، چاہے رسالوں میں چھاپے، چاہے ٹی وی پہ دکھائے، چاہے کہیں دکھائے، لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں ایمان والا نہیں ہو سکتا. وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اور اس کے لیے 2 عہد بھی لیے گئے. ایک تو آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. ایک تو یہ کہ دیکھو اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہو گئیں کتابیں. ورسولہ، حضرت آدم سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور رسول بھی مکمل ہو گئے. اب کسی نئے نبی کا نہ انتظار نہ اشتیاق. اور مسئلہ لکھا ہے فتاوی ہندیہ میں، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو 500 علماء، یہ اللہ کا نظام ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب شعر ہے، اللہ کا نظام بھی، اللہ کا نظام تو رومی ہے ایک راز، اللہ کا نظام تو رومی ہے ایک راز، اس راز تک نظر تو کسی کی نہیں گئی. اللہ کا نظام ایک راز ہے، وہ اس نے نہ فرشتوں کو بتایا اور نہ کسی اولیاء کو بتایا، نہ کسی شیطان کو معلوم. یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ جو خیر کی مخلوق ہے وہ فرشتے اور انبیاء ہیں، یاد رکھنا چاہیے. اعلیٰ درجے کی نورانی مخلوق جو اصحاب خیر ہیں وہ فرشتے اور انبیاء ہیں، اور پھر ان کے متبعین ہیں جن کو اولیاء اور صلحاء کہا جاتا ہے. اور دوسری جانب شیاطین ہیں جناتوں میں سے، اور ان کا بھی پورا سلسلہ ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو الانسان کہا جاتا ہے، تمام انسانوں کے باپ، تمام انسانوں کے باپ ابو الانسان حضرت آدم ہیں. ایسے ہی ابو الجان
یہ جناتوں کے باپ ہیں. تو پوری مخلوق انسانوں کی اور جناتوں کی سلسلے وار چلتی آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، مگر سب کا نظام اس کے قبضے میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور دنیا میں جو بھی پیدا ہوا ہے، کوئی بھی نفس، کوئی بھی سانس لینے والا، کوئی بھی زمین پر چلنے والا، جس کو دابہ کہا جاتا ہے عربی میں، من یدب علی الارض، جو زمین پر چلے وہ دابہ ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جب پیدا کیا ہے تو اس کو موت بھی دی جائے گی. کوئی ہم میں سے اس سے فارغ نہیں نہ ہونا چاہیے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہم مریں گے نہیں، ہمیشہ یہیں گلچھرے اگائیں گے، یہیں سیٹھ جی بنے رہیں گے، جہالت کے ساتھ، حماقت کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، فریب کے ساتھ، رشوت کے ساتھ، سود کے ساتھ پلتے اور بڑھتے رہیں گے. یہ نہیں، دل و دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ ہم اگر اس خواب و خیال میں ہیں کہ ہماری جہالت ہمیشہ باقی رہے گی، ہماری حماقت باقی رہے گی، اور اس کے نتیجے میں بد اعتقادی اور بد عملی دو چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جب آدمی جہالت اختیار کرتا ہے، نادانی، اور حماقت اختیار کرتا ہے، بے وقوفی، تو کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ اس کے اندر بد اعتقادی پیدا ہو جاتی ہے اور بد عملی بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے دو دروازے ہیں، وہ اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں خیر کے. ایک تو علم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے جس سے وہ جانے اس کو، اور دوسرے جب وہ علماء دین کے پاس جائے گا ہی نہیں، وہ یہ سوچے گا علماء دین ہی ہمارے پاس ٹہلا کریں. آپ نے دیکھا ہے دنیا میں، کبھی نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا، کہ جس کو صحت مطلوب ہوتی ہے، جس کو صحت مطلوب ہوتی ہے اس کے پاس مریض جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر جو ہے جھولا لے کے اور ٹہلتا رہے اور کنڈی کھٹکھٹا کر سب کی خیریت پوچھتا رہے. یہ نہیں ہے، بلکہ جس کو جان عزیز ہے، جس کو صحت عزیز ہے، وہ اس سے وقت لیتا ہے، اور خالی وقت نہیں لیتا ہے، اس کو منہ مانگی فیس بھی دیتا ہے، اور اس کے سارے نخرے برداشت کرتا ہے، اس کی ساری شرطیں سنتا ہے، اس کا کفریہ شرکیہ نظام بھی برداشت کر رہا ہے. اس وقت کہاں تک کہا جائے، کفریہ شرکیہ نظام برداشت کرتا ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے وصیت فرمائی اپنے انتقال سے تقریباً 20 سال پہلے کہ اگر تم سے 1000 آدمی بھی کہیں کہ نرسنگ ہوم میں داخل کر دیجئے تو ہرگز مجھے داخل مت کرنا. جب یہ دیکھ لینا جو آثار ہیں، جس کو علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ موت سے پہلے کیا آثار ہوتے ہیں، موت سے پہلے کے آثار جب دیکھ لینا تو چاہے تم سے آگرے کے 1000 آدمی کہیں، ہرگز مجھے نرسنگ ہوم میں داخل مت کرنا. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کانوں سے سن رہا ہوں. لوگ نرسنگ ہوم میں داخل کر کے، معمولی حیثیت کے لوگ تو ہمت ہی نہیں کرتے، اور جو بڑی حیثیت کے لوگ ہمت بھی کرتے ہیں وہ جب اپنے خرچ کی فہرست بتاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بس بکنے کی دیر رہ گئی تھی ان کے، کہ وہ بس بکنا باقی رہ گیا تھا ان کا. ایک صاحب نے آگرہ میں مجھ سے کہا وہ مریض ہیں، گھر پہ رہتے ہیں. کہنے لگے میں اسپتال میں تو رہتا نہیں، وجہ یہ کہ وہاں تو میٹر چلتا رہتا ہے، ہر سانس لینے کا میٹر چلتا رہتا ہے کہ اس نے کتنی سانس لی، یہاں جتنی سانس لی اتنے پیسے جمع کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے. بعض جگہوں سے اطلاعات مجھے ملی، 2 جگہوں سے دل خوش ہوا، دماغ میرا باغ ہوا کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں. اطلاع آئی مجھے باقاعدہ حیدرآباد سے کہ وہاں اسپتال بنایا اہل ایمان و اسلام نے، اور وہاں سارے انتظامات ہیں بجز کیش کے. کیش کا کاؤنٹر نہیں ہے، پیسے جمع کرنے کا کاؤنٹر نہیں ہے. وہ اہل خیر نے اپنی طرف سے انتظام کیا ہے کہ جو بھی ضرورت مند آئے اس کی طرف فوری توجہ کی جائے. ایک چیز اور مزید، باپردہ لڑکیاں مسلمان با حیا با حجاب آج پڑھنے کے لیے نکلیں گی تو سب سے پہلے بے حجاب ہو جائیں گی.
سب سے پہلے بے حیا ہو جائیں گی، سب سے پہلے بے شرم ہو جائیں گی، سب سے پہلے بے غیرت ہو جائیں گی، اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤں پہ لگا دیں گی جا کر۔ کہاں پڑھ رہی؟ آپ دلی میں پڑھ رہی، بمبئی میں پڑھ رہی، فلاں جگہ پڑھ رہی، فلاں جگہ پڑھ رہی ہیں، اور تعلیم ملازمت دونوں میں غیروں سے دوستی گانٹھ لیتی ہیں۔ غیروں سے، بھائی اپنوں سے دوستی گانٹھنا منع ہے چوکی کے لیے، تو بے حیائی بے شرمی بے غیرتی کی بات ہے، وہ غیروں سے دوستی گانٹھ لیتی ہے تعلیم کے زمانے میں اور مزید ملازمت کے زمانے میں۔